ڈو یو نو دیٹ کہ کسی کو معاف کرنے کے کتنے زیادہ ریوارڈس ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس فلاں بندے نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو. نیکسٹ ٹائم پھر آیا اور کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا لیکن اس نے پھر میری بہت زیادہ انسلٹ کی. اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو. اور تیسری دفعہ پھر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے اسے معاف کر دیا تھا لیکن اس دفعہ تو اس نے لوگوں میں کھڑے ہو کے مجھے میری انسلٹ کی اور مجھے بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا نا. تو اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کر دو, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی ہوتی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قیامت والے دن وہ عزت واپس لے کے دوں گا, ٹھیک ہے. سو چیک اٹ کہ کتنے زیادہ ریوارڈ ہیں ہم کسی کو معاف کرنے کے. اینڈ سیکنڈ تھنگ, اگر ہم لوگ ہسٹری پڑھیں اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کریں تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی مشکلات آئی ہیں اتنی کسی نبی, کسی رسول, کسی پیغمبر, کسی بندے پہ آج تک نہیں آئی ہیں. ساری کی ساری جتنی بھی مشکلات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, ہر مشکلات پہ صبر کیا اور لوگوں کو معاف کیا ہے. ایون کہ جب قریش مکہ کی جو ہے نا محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے. اور وہاں جا کے جو ان سے طائف کے سرداروں کو جب انہوں نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف دین کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جو ہے نا تشدد کیا. آپ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ ان کا سارا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. ایون ان کے جوتے جو ہے نا خون سے بھر گئے تھے. اور اسی موقع پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ جو